بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع قال ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامة بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والادب۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے مسلم کی ایک روایت کو پیش کیا ہے۔ یہ حدیث ہر مسلمان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس حدیث میں حقوق العباد کی چند خطاؤں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے جو بنیادی طور کے پر انسان سے سرزد ہوتی ہے۔ اسلام میں دو طرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، یعنی عبادات، نماز ادا کر رہے ہیں اللہ کا حق ہے، روزہ رکھنا، یہ ساری چیزیں جو اللہ کی عبادات سے منسلک ہے۔ اور دوسرا ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے تعلق سے صاف کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اگر اس کے ساتھ شرک کیا گیا ہے اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ تو یہ اللہ نے اپنے تعلق سے ہونے والی خطا اور گناہ کے تعلق سے کہا، شرک کے علاوہ ہے معاف کر دے گا۔ بلکہ ترمذی کی روایت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، وہ کہتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ آدم کی اولاد، اگر تو زمین بھر کر خطا لے کر آئے، اس حالت میں مجھ سے ملاقات کرے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، تو میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ بلکہ اللہ اگر چاہے تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ نسائی کی روایت میں ہے، اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو منتخب کرے گا، سلیکشن کرے گا، اسے اپنے قریب بلائے گا، قریب بلانے کے بعد اس کے گناہوں کا تذکرہ کرے گا۔ چند گناہ ہوں گے جس کا تذکرہ اللہ کرے گا اور کہے گا دیکھ میں نے دنیا میں تیرے اس گناہ کے پر پردہ ڈالے رکھا، اور آج بھی میں اس گناہ کے پر پردہ ڈالے ہوئے ہوں، میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ تو نے یہ کام کیا تھا۔ جہاں میں نے تیرے اس گناہ کو بخش دیا، بلکہ بخش نہیں دیا بلکہ اس گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیا۔ بندہ جب دیکھے گا کہ اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہے، تب وہ اپنے مزید گناہوں کا تذکرہ کرے گا، یہاں تک کہ اللہ ہنس پڑے گا اور اس کے بعد کہے گا جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کیا اور اس کے بعد تجھ کو جنت میں داخل کیا۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن حقوق العباد یعنی بندوں کا بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بڑا سخت ہوگا۔ قیامت کے دن ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنے کے بعد کہے گا اپنے احسانات یاد دلائے گا، بیوی تمام احسانات کا اقرار کرے گی کہ ہاں تو نے میرے ساتھ کسی قسموں کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ شوہر کہے گا کہ اس کے بدلے مجھے ایک نیکی چاہیے، وہ معذرت کر لے گی، کہا کہ تمہارے سارے احسانات یاد ہیں، میں ہر احسان کا اعتراف کرتی ہوں، لیکن اس کے بدلے میں ایک نیکی نہیں دے سکتی۔
یہ آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ قرآن مجید صاف کہتا ہے کہ وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا، سارے رشتے ختم ہو چکے ہوں گے، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ جہنم کا عذاب اتنا ہولناک ہوگا کہ انسان اس کے آگے سوچے گا نہیں۔ تو حقوق العباد کے معاملے میں بہت زیادہ چوکنا رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے بعد اپنے آپ کو ممبر کے پر پیش کیا اور اس کے بعد کہا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہے یا کسی کا کچھ لین دین باقی رہ گیا ہے تو آج مجھ سے لے لے۔ ایک صحابی کھڑے تھے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے 3 درہم آپ کی طرف باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تحقیق نہیں کی میں نے کب دیا تھا، کیا گواہ ہے، کیا پروف ہے۔ فوراً حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو کہا کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ بتانے کا مطلب کیا تھا؟ بتانے کا مطلب یہ کہ حقوق العباد کے معاملے میں اگر نبی کے ساتھ بھی کسی قسم کا معاملہ ہے، کوئی کوتاہی ہے تو نہیں بخشا جائے گا۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات کو دنیا میں کلیئر کر لیا تاکہ آخرت میں اللہ کی جناب میں کہ کوئی گرفت میں نہ آ سکوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی ہی دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا دنیا میں کوئی لین دین ہے تو اسے چاہیے کہ دنیا میں ہی کلیئر کر لے، یا تو معافی تلافی کرا لے، اپنے معاملات کو صاف کر لے، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے کہ جہاں پر روپیے پیسے نہیں چلنے والے ہوں گے، جہاں نیکیوں کے تبادلے ہونے والے ہیں۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے متعلق بندوں کو خبردار کیا۔ اب ہمارے یہاں بعض لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ کچھ فضائل کے بارے میں ان لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کی یہ فضیلت، یہ اذکار کر لو تمہارے 80 سال کے گناہ معاف۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ حقیقت میں وہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ اگر ثابت ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ثابت نہیں ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے درود شریف بنا لیے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی تعلق نہیں، اور کہہ دیا کہ یہ درود پڑھو 80 سال کے گناہ معاف، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جن فضیلتوں کا ثبوت ہے، اب مثال کے طور پر لیلۃ القدر جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر عبادت کریں گے تو، عبادت نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ رات تو غیر مسلموں کو بھی ملتی ہے تو کیا ان کو فائدہ دیتی ہے؟ نہیں۔ یہی معاملہ مسلمانوں کا بھی ہے، اگر مسلمان عبادت کرے، توبہ استغفار کرے، تب یہ رات فائدہ دے گی، ورنہ فائدہ نہیں دے گی۔ تو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک رات ہم نے پا لیا، اس کے بعد کچھ بھی کرے سب چلنے والا ہے؟ کسی کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، کچھ بھی کرے، آخرت میں ہماری باس پرس نہیں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس حدیث کو نہیں سمجھا تھا؟ قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم نہیں سمجھا تھا کہ اخیر مرحلے میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کے معاملات کلیئر کر رہے ہیں، لین دین کو صاف کر رہے ہیں۔ فضیلت اپنی جگہ کے پر ہے جو ثابت شدہ ہے، لیکن اس کا تعلق در اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے ہے۔ اگر بندوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو یقینی بات ہے کہ قیامت کے دن بے لاگ انصاف ہوگا۔ بلکہ مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اللہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا تاکہ وہ اپنا انتقام، اپنا بدلہ لے سکے۔ جب یہ لاشعور ناسمجھ جانوروں کے درمیان انصاف ہوگا تو پھر سمجھدار انسان جن کو اللہ نے شریعت کا مکلف بنایا ہے ان کے ساتھ انصاف کیوں نہیں ہوگا؟ یہاں یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تمہیدی طور پر، آج مسلمانوں کے درمیان آپ دیکھیے کہ فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیاد کے پر مسلمان بڑے فکر مند ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ درد ہمارے سینوں کے اندر محسوس ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن کیا صرف وہاں کے مسلمانوں کی فکر؟ ہمارے اطراف میں رہنے والے جن کے بارے میں ہم مکلف ہیں، اللہ ہمارے پڑوس کے بارے میں پوچھے گا، ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھے گا، ہمارے بچوں کے بارے میں پوچھے گا، ہمارے بھائیوں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، ہماری تجارت کے بارے میں پوچھے گا، کیا ہم وہاں پر کلیئر ہیں؟ صرف وہاں کے مسلمانوں کی فکر کرنے کی بنیاد پر کیا ہم کو جنت میں داخلہ مل جائے گا؟
جبکہ ہمارے اطراف میں رہنے والے قریبی رشتہ دار ہیں، پڑوسی، ان کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہیں۔ اتنے دور کے مسلمانوں کی فکر کر رہے ہیں ایمان کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے قریب رہنے والے مسلمان یہ تو ہمارے حقوق کے ذمہ دار ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ ہم تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پڑوس میں کوئی مسلمان ہے، ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، ہمارا دوست ہے، تو ان کے پر تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف دعا کر کے معاملہ کلیئر کریں، ان کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر ہونے چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا بڑا المیہ ہے۔ ایک طرف ہم دکھاتے ہیں کہ ہماری ایمانی غیرت بڑی شاندار ہے اور ہم اس بارے میں بڑے چوکنا بیدار ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اگر پڑوسیوں کا معاملہ دیکھا جائے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو بڑا حیرت ہوتی ہے۔ وہاں ہم ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، وہاں ہونے والے ظلموں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنے درمیان جو ظلم اور زیادتیاں ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ بھائی بھائی کے پر ظلم کر رہا ہے، حقوق کے معاملے میں اس کے جو ترکے ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، میراث کے مسائل میں زیادتیاں آپ کو ملے گی، شوہر اپنی بیوی کے پر، بیوی اپنے شوہر کے تعلق سے، تو یہ تو اللہ ہم سے سوال کرے گا نا، یہ تھوڑی کچھ بخشا جانے والا ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں زیادہ چوکنا رہنا ہے جس کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اللہ نے اگر باپ بنایا ہے تو اولاد کے تئیں ذمہ دار ہے، شوہر ہے تو بیوی کے تئیں ذمہ دار ہیں، اگر ہم پڑوسی ہیں تو ہمارے پڑوس میں رہنے والوں کے تعلق سے ہم ذمہ دار ہیں، اگر ہم رشتہ دار ہیں تو عام رشتہ داروں کے بارے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم ان ساری ذمہ داریوں کو کتنا نبھاتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ حدیث میں نے خاص طور سے اسی بنیاد پر رکھی کہ آخرت میں حقیقی طور پر مفلس کون ہوگا سمجھ لیجئے گا۔ ہم بہت بڑی بڑی باتیں عالمی سطح کے پر باتیں کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے قریب میں رہنے والوں کے بارے میں فکر مند ہیں؟ جہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے فرض اور واجبات بنتے ہیں، کہاں ہم کتنے حقوق کو ادا کر رہے ہیں؟ آئیے وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جیسا کہ سورہ آل عمران کے اخیر میں ہے۔ یہ اہل ایمان کی دعاؤں میں سے ایک اہم دعا ہے، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ایک دعا یہ بھی کی جاتی ہے، اللہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ آخرت کی رسوائی، انسان دنیا میں بڑا باعزت سمجھا جا رہا ہے، بہت عبادت، متقی، پارسا سارے لوگوں کے سامنے ہے، اس کا تقوی، اس کی عبادت، لیکن آخرت میں جانے کے بعد اگر وہ رسوا ہو گیا، یہ عبادتیں اس کے کام نہیں آ پائی، اس کو جہنم سے نجات نہیں دلا پائی، تو کیا فائدہ ایسی تقوی اور پارسائی کا؟ حقیقت میں تقوی ہے ہی نہیں۔ تقوی کا مطلب گناہوں سے بچنے کا مادہ پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے حقوق کے معاملے میں ٹھیک ہے چوکنا ہیں، لیکن حقوق العباد کے اندر کوتاہی برت رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ متقی ہیں ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترمذی کی روایت جہاں پر 5 اہم چیزوں کا تذکرہ کیا، سب سے پہلے نمبر کے پر آپ نے کس چیز کا تذکرہ کیا؟ کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سب سے بڑا متقی بن جائے گا۔ یعنی جب تک اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ہم نہیں بچتے ہیں، متقی بن ہی نہیں سکتے۔ متقی کا مطلب ہوتا ہے بچنے والا، گناہوں سے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے سے بچنے والا۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو ہم متقی نہیں ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر کے بعد شرک آتا ہے، سب سے بڑا گناہ وہی ہے، اس کے بعد دیگر گناہ آتے ہیں۔ تو اگر ہم ان گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں تو متقی کہاں ہیں؟ نہیں ہے متقی۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا یہ سب سے بڑے عبادت گزار کے مقام تک لے کر جاتا ہے۔ تو عبادت کرنا ہی صرف آدمی کو عابد نہیں بناتا، بلکہ گناہوں سے، حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہی اصل عبادت ہے کہ اللہ نے جن حرام چیزوں سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی بندگی ہے۔ وہ حدیث دیکھیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے تعلق سے بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ڈائریکٹ حدیث نہیں بیان کی، بلکہ لوگوں کے ذہن و دماغ کو چوکنا کیا تاکہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے بارے میں انسان فکر مند ہو۔ سوال کیا تھا اتدرون ما المفلس،
کیا تمہیں پتا ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ کنگال۔ یہاں غریب میں اور مفلس میں فرق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیر غریب کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ مفلس کے بارے میں پوچھا۔ مفلس کہتے ہیں ایسا شخص جسے اللہ نے دنیا کی دولت عنایت کی، یعنی اس کے پاس بہت روپیے پیسے تھے، دولت تھی، لیکن اس نے اپنی ساری دولت کو اونے پونے دام، یعنی فضول کاموں میں یا ایسے کاروبار کے اندر لگا دیا جہاں اسے فائدہ ہوا نہیں بلکہ نقصان کے پر نقصان ہوا، اور اس کی جو جمع پوجی راس المال تھا سب ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، یعنی اپنی پوری دولت لٹا دی اور اس کے بعد وہ مفلس اور کنگال بن گیا، کچھ بھی نہیں بچا اس کے پاس۔ یہ کنگال ہوتا ہے۔ تو صحابہ سے آپ نے سوال کیا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو اصحاب کرام نے دنیاوی اعتبار سے بتایا، کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے درمیان مفلس کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس روپیے پیسے نہ ہو، دینار و درہم نہ ہو، سب لٹا دیا ہو، ختم ہو چکا ہو، کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی طرف توجہ موڑتے ہوئے کہا، اس لیے کہ اصل چیز آخرت ہے، حقیقی چیز وہی ہے، وہیں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہاں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موڑ کے پر دیکھیے آخرت کی طرف توجہ مبذول کرتے تھے، یہ نہیں کہ دنیا کی طرف، بلکہ دنیا سے آخرت کی طرف لوگوں کو لے جایا کرتے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المفلس ان المفلس من امتی، حقیقت میں میری امت کا مفلس کون ہوگا؟ یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آنے والا ہوگا۔ قیامت کے دن کیا کیا لے کر آئے گا؟ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، نماز کی نیکیاں لے کر آئے گا، روزوں کی نیکیاں لے کر آئے گا، زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر آیا ہوگا۔ یہ تین نیکیاں یعنی بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ، اس لیے کہ نماز روزانہ پڑھی جاتی ہے، رمضان کے روزوں کا اہتمام خاص طور سے ہوتا ہے، زکوٰۃ کا، یہ بڑی بڑی نیکیاں وہ لے کر قیامت کے دن آنے والا ہے۔ لیکن کیا ہوگا؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وہ اس حالت میں آئے گا کہ کسی کو گالی دیا ہوگا، وَقَذَفَ هَذَا، کسی کے پر بہتان تراشی کی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال ناجائز طریقے پر کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، ناحق کسی کا مرڈر کیا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کو ناحق مارا ہوگا، پٹائی کی ہوگی، یعنی سارے گناہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ ایک طرف وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اور دوسری طرف یہ سارے کانڈ بھی کر رہا ہے، گالیاں بھی بک رہا ہے، بہتان تراشی بھی کر رہا ہے، سب کر رہا ہے۔ اب جب قیامت کے دن وہ آئے گا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سارے مظلومین جو دنیا میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ نہیں لے پائے تھے، کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے جواباً کچھ نہیں کہا، اس کا جواب نہیں دیا، احتراماً رک گیا، نہیں جواب دے پایا، بدلہ نہیں ملا، کسی کے پر بہتان تراشی کی ہوگی، اس نے اپنا انتقام نہیں لیا، کسی کا مال کھایا، وہ اپنا مال واپس نہیں لے پایا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، مارا پیٹا، وہ اپنا بدلہ نہیں لے پایا، اور کسی کا مرڈر کیا، وہ اپنا بدلہ نہیں لے پایا۔ یہ سارے مظلومین قطار لگا کر کھڑے ہوں گے، قطار لگا کر کھڑے ہوں گے، اللہ کے ہاں بے لاگ انصاف ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے نماز، روزے اور زکوٰۃ کی نیکیوں کو لے گا، اور جتنا ان مظلومین کے پر ظلم ہوا ہوگا اتنی نیکیاں ان مظلومین کے حوالے کر دے گا، یہ ان کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اب معاملہ یہ ہوگا کہ مظلومین باقی ہوں گے اور اس کے نماز، روزے اور زکوٰۃ کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوگی۔ اللہ تو انصاف کرے گا۔ اب انصاف کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ ان مظلومین کے پر جتنا ظلم ہوا اس کے بقدر ان کو جو سزا ملنی چاہیے تھی کسی گناہ کی، اس گناہ کی سزا کو اس آدمی کے پر ظلم کے بقدر لا دے گا، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ یہ آخرت کا حقیقی مفلس ہوگا، یعنی جو دنیا کی نیکیاں لے جانے کے بعد بھی آخرت میں کنگال ہوگا، کچھ نہیں بچے گا، نہ نماز کام آئے پائے گی، نہ زکوٰۃ اور نہ روزہ۔ چلیے اس حدیث کے پر تھوڑا تفصیلی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آخرت اور قیامت۔ اسلام میں تین چیزوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں ان تین چیزوں کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرتے تھے،
توحید یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اور دوسرا رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا جائے. رسول ماننے کا مطلب یہ کہ اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت کے مطابق ادا کیا جائے. ورنہ ایسا نہیں تھا کہ مشرکین مکہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یا ایسا نہیں تھا کہ وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، حج نہیں ادا کرتے تھے. قرآن مجید نے مشرکین مکہ کے تعلق سے نقل کیا کہ وہ حج بھی ادا کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ساری چیزیں اپنے منمانی طریقے سے کر رہے تھے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے ذریعے سے بتایا اسے فالو نہیں کر رہے تھے. اگر نماز اپنی مرضی سے پڑھنا ہوتا، عبادت اپنی مرضی سے کرنا ہوتا، نیکیاں اپنی مرضی اپنے طریقے سے کرنا ہوتا تو رسول کی ضرورت کہاں تھی؟ رسول کے بھیجے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے اسے نبی کر کے بتائے گا، رسول اسے پریکٹیکلی تمہارے سامنے پیش کرے گا اور اسی کو تم کو فالو کرنا ہوگا. یہ اہمیت ہے. یعنی توحید کے ساتھ رسالت اس بنیاد پر ہے کہ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے کے مطابق بجا لانا، اور اسی کو کلمہ توحید سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ لوگ، قرآن مجید کہتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا. ان لوگوں کی نماز کعبۃ اللہ کے پاس سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا تھی. اپنے طریقے اختیار کر لیے تھے. آج بھی آپ مسلمانوں میں دیکھیے کچھ گمراہ لوگ یہی کام کرتے ہیں، ہلڑ بازیاں کرنا اور سمجھتے ہیں کہ وہ عبادت ہے. قوالیوں کی محفلیں منعقد کرنا اور سمجھتے ہیں کہ یہ سماع کی محفلیں اور اس طرح جو مجلسیں منعقد کرتے ہیں یہ عبادت ہے. یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ صریح طور پر رسول کی مخالفت ہے. قرآن نے صاف کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تعلق سے کہا خذوا عنی مناسککم، کہ حج کے طریقے اراکین مجھ سے سیکھو، میں تمہیں بتاؤں گا کس طریقے سے حج ادا کرنا ہے. یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اگر رسول کی اتباع اہمیت نہیں رکھتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو یوں ہی نازل کر دیتا، رسول کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن چونکہ رسول کی اہمیت ہے، طریقے کی اہمیت ہے، اس بنیاد کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا. اور سب سے بہترین نمونہ اسوۃ حسنہ، سب سے بہترین نمونہ. قرآن مجید نے یہاں پر اسوہ حسنہ کہا، اس کا مطلب عربی زبان کے اعتبار سے اسے عام رکھا گیا ہے، یعنی زندگی کے تمام امور کے اندر. یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھتے ہیں وہی ہمارے لیے نمونہ، جس طرح آپ عبادت کرتے ہیں وہی نمونہ، باقی عام معاملات زندگی نمونہ نہیں. ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے کہ آپ دیکھیے شادی بیاہ کے موقع کے پر ہر علاقے کے اندر الگ الگ طور طریقے رسم و رواج بنا لیے گئے ہیں، الگ الگ چیزیں اختیار کر لی گئی ہیں. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا گیا، یہ نہیں کہ اسے مشکل بنایا جائے، آسانیاں پیدا کی جائے تاکہ آسانی کے ساتھ انسان اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کرے اور اس کے ذریعے جو آگے کے مراحل ہے آسانی کے ساتھ طے ہو سکیں. لیکن ہم نے اسے بڑا مشکل بنا دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ پوری دنیا کے لیے بنا کر بھیجا گیا ہے. اس کے بعد اگر کوئی شخص اپنی مرضی چلاتا ہے تو دراصل آپ کے طریقے کے مقابلے میں کہتا ہے ہمارا خاندانی یا ہماری برادری کا نظام یا ہمارے علاقے کا سسٹم یہ ہمارے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. نعوذ باللہ. ہم کارڈ کے پر لکھتے ہیں کہ نکاح نبی کی سنت ہے. سنت کا مطلب طریقہ، جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہم اس طریقے کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ اس کے سائن بورڈ کے نیچے ہم اپنے طور طریقے، اپنے برادری کے رسم و رواج، اپنے علاقے کی ریت رواج کو استعمال کرتے ہیں. کیا ہے یہ سب چیزیں؟ یہ ہر معاملے کے اندر آتا ہے. تو یہ توحید کے بعد رسالت، اور اس کے بعد تیسری اہم چیز ہے آخرت. اس لیے کہ توحید اور رسالت کے مطابق صحیح طور کے پر جو عمل ہوگا وہ خالص آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دنیا داری کے لیے نہیں. ہمارے یہاں بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ کاروبار کے اندر اگر ترقی نہیں ہو رہی ہے یا دنیا کے اندر پریشانی مصیبت آ رہی ہے تو یہ لوگ کیا کرنے لگتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں.
اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی تجارت کے احوال دیکھتے ہیں کہ نماز کا پروفٹ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. یعنی نماز اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے مفاد کے لیے اور نفع کمانے کے لیے پڑھی جا رہی ہے. کیا فائدہ؟ آپ کا ٹارگیٹ، آپ کی نیت ہی صحیح نہیں ہے. قرآن صاف کیا کہتا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہو میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. یہ بات صحیح ہے کہ عبادات، اللہ کی بندگی اپنا فائدہ لے کر آتی ہے، دنیا کے اندر ابھی اثرات چھوڑتی ہے اور آخرت میں تو یقینی طور کے پر اپنا اثر لے کر آئے گی. لیکن ہماری ترجیح کیا ہونا چاہیے؟ ہماری ترجیح اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ سب ثانوی حیثیت رکھتی ہے. لیکن اگر ہم نے دوسری چیزوں کو اہمیت دی اور اللہ کی رضا کو ہم نے غیر اہم قرار دیا تو یہ عبادت کی روح ہی فنا ہو جائے گی، اس عبادت کا کوئی ثواب نہیں ہے. قربانی کے موقع پر بھی لوگ اصل چیز تقوی، جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ تمہاری قربانی کے گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتے، ولکن ینال التقوی منکم، تمہارے دلوں کا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے. تمہیں متقی بنانے کے لیے چیزیں رکھی گئی ہیں. تو ہم وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کیا دیکھتے ہیں؟ ظاہری چیزوں کے پر، جانوروں کے پر توجہ دیتے ہیں. کتنا بڑا جانور لائیں گے تو لوگوں کے درمیان نام ہوگا، لوگوں کو لالا کر دکھاتے دیکھو یہ جانور میں نے خریدا ہے. جب تک لوگ اس کی تعریف نہیں کریں گے، ہاں بہت مہنگا ہے، بڑی قیمت لگائی ہے، بڑا جانور لے کر آئے، تب تک ہمارے دل کو تسلی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے بجائے کوئی اور مقصد لے کر چل رہے ہیں. اخلاص ہونا چاہیے ہر چیز میں، اور یہی ہماری عبادات اور ہر عمل کی روح ہے. اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو عمل بے فائدہ ہے. تو یہ تین چیزوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی: توحید، رسالت، آخرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آخرت یعنی قیامت کا تذکرہ کیا. اور قیامت، اس کی آسان تعریف کیا آپ کو پتہ ہے؟ اگر کوئی کہے قیامت کس کو کہتے ہیں یا قیامت کی ڈیفینیشن آپ بیان کیجئے، اس کی تعریف بیان کیجئے، تو کیا بتائیں گے آپ؟ سب سے آسان لفظوں کے اندر ایسا زمانہ یا ایسا دور جس میں عدل انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، یہ قیامت ہے. جس میں ایسا دور یا ایسا زمانہ جس میں عدل انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. دنیا کے اندر عدل انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں. کہیں گواہیاں چھپا لی جاتی ہیں، کہیں پر پریشر ڈال کے احکامات کو، فیصلوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ تو ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں. عدالتوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. خرید لیا جاتا ہے، پوری کورٹوں کو خرید لیا جاتا ہے، ججوں کو خرید لیا جاتا ہے، گواہوں کو خرید لیا جاتا ہے. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، بے لاگ انصاف ہوگا. بلکہ انسان دنیا میں جس طرح اپنی چرب زبانی، غلط بیانی، جھوٹ کی بنیاد کے پر بہت سارے فیصلے جو اس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے منوا لیتا تھا، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. بلکہ وہ آخرت میں بھی کوشش کرے گا، جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا. جیسے ہی وہ غلط بیانی، جھوٹی گواہی دینا شروع کرے گا، اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تمہاری زبان کے پر تالے لگا دیتے، تمہاری زبان کو سیل کر دیا جائے گا. وہاں تو مشرکین بھی کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے رب ہم نے شرک کیا ہی نہیں. سوچئے کہ شرک کی بنیاد کے پر آج دنیا کے اندر سارے فسادات برپا ہیں. ایک غیر مسلم مسلمانوں کے جان مال عزت و ناموس کے ساتھ کیوں کھیلتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ توحید ہے، شرک ہے. اس بنیادوں کے پر سارے معاملات چل رہے ہیں. آج فلسطین کے مسلمانوں کے پر کیوں ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ محض توحید کی بنیاد پر، مسلمان ہونے کی بنیاد پر، دھرم کی بنیاد کے پر یہ ساری زیادتیاں ہیں. آج ہندوستان کے اندر اگر مسلمانوں کے پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، موب لنچنگ ہوتی ہے، کس بنیاد پر؟ دھرم کی بنیاد کے پر. لیکن آخرت میں جن بنیادوں پر دنیا کے سارے جھگڑے تھے، مرڈر کیا گیا، سازشیں رچی گئی، جان مال عزت و ناموس کے ساتھ کھیلا گیا، کیا ہوگا آخرت میں؟ جب یہ مشرکین دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو ایمان کی برکت سے جنت میں داخل کر رہا ہے، تو یہ آپس میں مشورے کریں گے اور جا کر اللہ کے سامنے کیا کہیں گے؟ سورہ انعام میں اللہ ان لوگوں کے قول کو نقل کرتا ہے. آنے کے بعد کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے رب اللہ کی قسم ہم نے شرک کیا ہی نہیں، ہم مشرک نہیں تھے. جس کے پر پوری دنیا میں جھگڑا کرتے رہے، سارا شر و فساد برپا کیے رہے، آخرت میں انکار کر دیں گے. اللہ کہے گا زبانوں کے پر تالے لگا دو.
گواہیاں کہاں سے لی جائے گی؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج تمہارے ہاتھ تمہارے پیر یہ ہم سے باتیں کریں گے، یہ گواہیاں دیں گے۔ اور جب یہ گواہیاں دیں گے، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ اپنے اعضاء کو کہیں گے لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، جب گواہی ہو جائے گی، ان کے ہاتھ ان کے پیر گواہیاں دے چکے ہوں گے، تب یہ کیا کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی دی۔ تو پھر یہ اعضاء پلٹ کر جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اس اللہ نے ہم کو بولنے کی طاقت دی جس نے تمام چیزوں کو بولنے کی طاقت دی تھی، لہذا ہم نے جو سچ تھا وہ بیان کر دیا۔ انسان اپنی زبان کے پر قابو رکھ سکتا ہے لیکن اس کے اعضاء اس کے جوارے سے نکلنے والی باتوں کے پر اختیار نہیں ہوگا۔ اب بتائیے کہ جب جرموں کے تعلق سے ایسی گواہی جو انسان خود اپنے بدن کے ذریعے دے رہا ہے، خود اقرار کر رہا ہے کہ ہاں یہ کام میں نے کیا تھا، جس کے ہم کہتے ہیں کہ اقراری جرم، خود بندہ جو مجرم ہے وہ اقرار کرے کہ ہاں یہ خطا مجھ سے ہوئی تھی، اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ کچھ بچتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر CCTV کیمراز کا بڑا چلن ہے، اس کے اندر جو چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں وہ دلیل بن جاتی ہے، پروف بن جاتا ہے، انسان اس کو کیسے جھٹلائے گا؟ اللہ نے ہماری زندگی کی اول سانس سے آخری سانس تک کا ریکارڈ تیار کر رکھا ہے۔ سورہ کہف ہر جمعہ کو آپ تلاوت کرتے، ترجمہ پڑھیے، آخرت کے منظرنامے کو پیش کیا گیا ہے کہ جب انسان کے نامہ اعمال کو، اس کے ریکارڈ کو اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، وہ کہے گا ہائے افسوس، یہ میری زندگی کے ریکارڈ کو کیا ہو گیا ہے، زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل یا بڑے سے بڑا معاملہ سب اس کے اندر ریکارڈ کیا ہوا ہے، کچھ بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ انسان جب اس کے گناہ، اس کی غلطیاں سامنے پیش کی جاتی ہیں تب اسے یاد آتا ہے، گناہ کرنے کے بعد بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے تھے، لیکن جب سامنے آتا ہے، لوگ گواہیاں دینے شروع کرتے ہیں، تب اس کو یاد آتا ہے کہ ہاں یہ میں نے کیا تھا، وہ کیا تھا۔ تو اللہ ویڈیو ریکارڈ کی شکل میں رکھے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ اپنے تمام اعمال کو پریزنٹ پائیں گے، حاضر پائیں گے، کرتا ہوا دیکھیں گے، ساری چیزیں ریکارڈنگ کی شکلوں کے اندر موجود ہوگی۔ اس کے بعد انکار کی جرات کہاں رہ جاتی ہے؟ تو گواہیوں کا اتنا شاندار نظم، ٹھیک ہے گواہیاں ہیں، بے لاگ انصاف ہوگا، اللہ کے یہاں پر اس جرم کے تعلق سے سزا کا نفاذ بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جرم ثابت ہو گیا تو اس کے بعد معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، نہیں، بلکہ جتنا جرم ہوگا اتنی سزا بھی ہوگی۔ اب دنیا کے اندر تو ممکن نہیں ہے کہ اگر ایک انسان نے 10 لوگوں کو مار دیا تو اس کو 10 لوگوں کے قتل کے برابر سزا دی جائے، ایک آدمی کے بدلے میں اس کو مار دیا جائے، ختم، باقی 9 لوگوں کے بارے میں۔ آج دنیا میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں جن کی بنیاد کے پر لاکھوں ہزاروں انسانوں کو مار دیا گیا۔ ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کی جنگ کے اندر اسرائیل نے ظلم کرتے ہوئے، یہ نتن یاہو جو ہے اسی کے اشارے پر سب ہو رہا ہے نا، اپنی حکومت کی بقا کے لیے جس طرح فرعون نے کام کیا تھا یہ وہی کام کر رہا ہے، لوگوں کے ذہن کو ڈائیورٹ کر رہا ہے، نہتے مسلمانوں کے پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب یہ پیش ہوگا تب اللہ اسے ہزاروں انسان جتنے معصوموں کے پر اس نے ظلم کیا ہے سب کا بدلہ لے گا، اور یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، صرف آخرت میں ممکن ہے۔ دنیا کے اندر تو ایک مرتبہ مار دیا گیا، ختم ہو گیا، دنیا میں آپ سزا دے پائیں گے اس کو؟ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک، اگر اس کو عدالت میں پیش کر بھی دیا گیا، جرم ثابت بھی ہو گیا، کتنی سزا دیں گے؟ ایک مرتبہ مار دیں گے، ختم ہو جائے گا، بقیہ لوگوں کی سزا کہاں جائے گی؟ وہ آخرت میں ہوگی۔ اس لیے آخرت میں مکمل بے لاگ اور انتہائی انصاف کے ساتھ عدل ہونے والا ہے، اور اسی کو قیامت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایسا زمانہ یا ایسا دور جس میں عدل انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، نہ گواہیوں میں جھول ہوگا، نہ سزا کے تعلق سے کہیں کسی قسم کی ظلم اور زیادتی ہوگی۔ اب یہاں یہ غور کرنے کی بات ہے، ایک بندہ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، یعنی ایک طرف دیکھا جائے تو اللہ کے حق کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں، لیکن دوسری طرف معاملہ بڑا بگڑا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز روزے ان ساری چیزوں کی بہت پابندی کرتے ہیں، لیکن جہاں بندوں کے معاملات آتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بھائیوں تک کے حقوق کو غصب کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بہنوں کے حق کے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، شرعی طور کے پر جو میراث ملنا چاہیے نہیں دیتے ہیں،
شرعی اعتبار سے باپ کے مرنے کے بعد سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس میں جو حصہ لگایا گیا ہے کس کا لگایا گیا ہے؟ ماں کا۔ اگر اولاد ہے تو ایسی صورت میں ماں کو یعنی بیوی کو اپنے شوہر کی پراپرٹی کا 8واں حصہ ملے گا۔ 8 حصے لگانے کے بعد 8واں حصہ ماں کو دیا جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی ماں کا حصہ نکالتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے یہ حکم ہے قرآن مجید کا سورہ نساء کے اندر۔ اور اگر اولاد نہیں ہے تو اسے 4واں حصہ دیا جائے گا اپنے شوہر کی پراپرٹی کا۔ ماں کو پہلے دیا جاتا ہے، اس کے بعد بچوں کے اندر میراث تقسیم ہوتی ہے۔ یہاں تو لوگ اپنے ماں کا ہی حصہ غصب کر جاتے ہیں، بہنوں کا حصہ غصب کر جاتے ہیں۔ یہ بخشا جانے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہے تو اس کے ساتھ انصاف ہوگا، تو ہم جیسے سمجھدار شریعت کے مکلف مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم معاملات ہے، یہ بخشا نہیں جائے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں جانے کے بعد ہم منوا لیں گے، کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ ایک نیکی چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا کہ جائے کہ بڑے بڑے معاملات وہاں پر چھوڑ دیے جائیں، نہیں۔ لہذا دنیا کے اندر اپنے معاملات کو کلیئر کیجئے اس سے پہلے کہ آخرت کی رسوائی ہمارے منتظر ہو۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے اندر ہونے والے 5 گناہوں کا تذکرہ کیا جو بندوں سے متعلق ہے۔ پہلی چیز ہے گالی دینا، قد شتم ھذا۔ اب یہاں گالی دینے کا مطلب نہیں عرفوں کے اندر جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، وہ گالی اس میں بھی ہے، برا بھلا کہنا یعنی کسی کے خلاف زبان استعمال کرنا۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے، چاہے آپ اس کی غیبت کرے، چاہے آپ اس کی چگلی کرے، سب اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ چاہے اس کی بے عزتی کرے، اسے بدنام کرنے کی کوشش کرے، سب اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے گالی گلوچ کے اندر۔ اب یہاں المیہ ہمارے لیے یہ ہے کہ گالیاں خاص طور سے ماں اور بہن کے نام پر ہی دی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ اس کے باپ کے نام پر گالی دی گئی ہو، اس کے بھائی کے نام پر گالی دی گئی ہو؟ عورت ذات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام نے عورتوں کو عزت عطا کی۔ ماں کو جو مقام دیا باپ کو نہیں دیا، بلکہ باپ کے مقابلے میں ماں کو 3 گنا زیادہ مقام عطا کیا۔ بہن کو عزت عطا کی، بیٹے کی بیٹی کی حیثیت سے اس کو عزت عطا کی، ہر اعتبار سے عورت کو عزت عطا کی، اور ہم گالی دے کر اسلام کی دی گئی انہی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ بہت افسوسناک بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق، مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس کے ساتھ جھگڑا کرنا کفر ہے۔ یہ چھوٹا سا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے، تو ہمیں اس بارے میں بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے تذکرہ کیا الزامات کا، بہتان تراشی کا، قذف۔ قذف کا مطلب ہوتا ہے پھینک کر کنکری مارنا۔ تو ایسے ہی کسی انسان کو اپنے جملوں سے، اپنے الزامات سے پریشان کرنا، اس کی عزت کے پر حملہ کرنا، یعنی جو چیز اس نے نہیں کی ہے بغیر کسی پروف کے، سنی سنائی باتوں کی بنیاد کے پر الزامات لگانا، چاہے زناکاری بدکاری کا الزام لگا دیا گیا ہو۔ اسلام نے عزت نفس کو بہت اہمیت دی ہے، چاہے وہ زناکاری بدکاری ہو، مالی گبن کے معاملات ہوتے ہوں، یا جو کام اس نے نہیں کیا اس کی طرف منسوب کر دینا ہو، کچھ بھی ہو جو اس نے کیا نہیں، اسلام نے ان ساری چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ پرائیویسی اور سیکورٹی دی ہے۔ یہاں تک کہ زنا کے معاملے میں 4 گواہوں کا، اور اگر اس میں 3 ہیں سچے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس قدر اہمیت رکھی گئی عزت نفس کو، اسلام نے جتنی اہمیت دی کسی اور مذہب کے اندر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اور یہاں لوگ اسی چیز کو سب سے زیادہ آسان سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کی چوری چھپے ویڈیو بنا لو، کوئی وائس ریکارڈ کر لو، اسے وائرل کر دو۔ یہ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، کسی کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا نہیں، اسلام اجازت دیتا ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کسی کی ٹوہ میں نہیں پڑ سکتے، قرآن صاف کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، کون کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اس کی ذاتی زندگی ہے۔ اور اگر بالفرض اچانک کوئی خطا آپ کے سامنے آ گئی تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں میں وائرل نہیں، پھیلانا نہیں، بے عزتی نہیں، بلکہ اکیلے میں اس کی اصلاح کرنا ہے۔ مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ زبان خاموش رکھو۔ اگر آپ نے حقیقت کو بھی بیان کیا، چگلی ہے، غیبت ہے، اور یہ عذاب کا سلسلہ قبروں سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر مسلمانوں کو عیوب کے پیچھے کوئی پڑتا ہے، ٹو میں رہتا ہے کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، میں اس کی چپے سے ویڈیو بنا لوں یا اس کی وائس ریکارڈنگ کر لوں، لوگوں کے درمیان وائرل کروں، یہاں کے شرعی اعتبار سے اگر ہم کال بھی کرتے ہیں
اور جو کال ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اس ریکارڈنگ کو جو کہ امانت ہوتی ہے کسی اور کو ہم نہیں سنا سکتے بلا اجازت، اس لیے کہ یہ آپ کی اور اس کے درمیان کی ذاتی نجی گفتگو ہے، اس کی اجازت کے بغیر آپ اس گفتگو کو عام نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ کال ریکارڈنگ کرتے ہیں، بات چیت ہونے کے بعد وائرل کر دیتے ہیں اور لوگوں کے درمیان بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، یا کسی کی چپکے سے ویڈیو بنائیں گے، اسے سوشل میڈیا پہ ڈال کر بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت سخت تنبیہ کی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر من اسلموا بلسانہم، مسلمانوں کی وہ جماعت جو زبانی طور پر مسلمان ہو، صرف تمہاری زبان مسلمانوں والی ہے، نام مسلمانوں والا ہے، کردار مومنوں والا نہیں ہے۔ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم، نہ مسلمانوں کی غیبتیں کرو، نہ ان کے عیوب کے پیچھے پڑو، نہ ان کی خطا غلطیوں کی تلاش میں لگے رہو، ٹوہ میں نہ لگو، جاسوسی نہ کرو۔ اگر تم میں کا کوئی شخص کسی مسلمان کے عیب کی تلاش میں لگے گا، ٹوہ میں لگے گا، جاسوسی کرے گا، اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اللہ جس کے پیچھے پڑ جائے اسے اس کے گھر میں ذلیل کرتا ہے۔ یہ بہت خطرناک وارننگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایسا ہی ہوگا اگر کوئی کسی کی ٹوہ میں پڑتا ہے، اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ قذف بہت خطرناک چیز ہے، یہ آخرت میں ہماری نیکیاں دوسروں کے پڑھنے میں ڈال دے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں حقیقت میں وہ دوسروں کے لیے محنت کر رہے ہیں، یعنی اپنی محنت کی کمائی کسی اور کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ قیامت کے دن کتنا افسوسناک منظر ہوگا کہ ہم نے محنت کی ہے نماز روزے سے، جو بھی نیکیاں ہم نے کمائی، آخرت میں جانے کے بعد وہ کسی اور کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جائے، کسی اور کو مل جائے، کوئی اور اس کے پر مزہ مارے۔ ہم دنیا کے اندر اپنی محنت کی کمائی ہوئی دولت کو کسی کو یوں ہی نہیں دے دیتے ہیں کہ لے 1,50,000 رکھ لے مزہ مار، نہیں دیتے ہیں۔ تو آخرت میں نیکیاں جو ہمارا اصل سرمایہ ہے، یہ کسی اور کو ٹرانسفر کر دی جائے، دے دی جائے، تو یہ ہمارے لیے کتنا افسوسناک مقام ہوگا۔ آخرت کی سب سے بڑی ذلت و رسوائی، جو دنیا میں دوسروں کو ذلیل کر رہے ہیں وہ آخرت میں ذلیل ہونے والے ہیں۔ یہ مکافات عمل ہے۔ ہم آج دنیا میں کسی کو ذلیل کریں گے، کل اپنی ذلت اور رسوائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد کئی چیزیں اور اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، مال ناجائز طریقے پر کھانا، آپ تجارت کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کو غصب کر لینا، میراث پراپرٹی میں جو ملنا چاہیے ترکے کے طور پر وہ نہیں دینا، یہ تو عمومی چیز ہے۔ جتنا حق نکلنا چاہیے نہیں دینا، بلکہ اپنے طرف کھینچ لینا۔ آپ اگر تجارت کر رہے ہیں، تجارت کرتے ہوئے کسٹمر کے ساتھ دھوکہ دیں، ورائٹی کے اندر آپ دھوکہ دہی کریں، مال کو ناجائز طریقے سے کمائے، یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو دعا مانگتے تھے بہت جامع دعا ہے، اس میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اللہ میں ایسے مال سے پناہ طلب کرتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے۔ یہ مال ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اگر ہم اسے صحیح طور پر خرچ کریں، ضرورت مندوں کے پر زکوٰۃ دے، صدقہ کریں، تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقِ النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو گرچہ کھجور کے 2 ٹکڑوں میں سے 1 ٹکڑا تمہیں دینا پڑے، آدھی کھجور دے کر تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ لیکن یہ مال اگر ہم نے اسے غلط طریقے سے کمایا، غلط جگہ پر خرچ کیا، تو یہ ہمارے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے۔ اور کسی کو مارنا، یا تو کسی کے پر ظلم کرنا، کسی کا خون بہا دینا، یہ سب کے سب حقوق العباد کی کوتاہیاں ہیں۔ اگر یہ جرائم ہیں تو یاد رکھیے نماز اور روزے کی نیکیاں یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگی، آخرت کی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ آخرت کی نجات اگر ہم چاہتے ہیں تو اللہ کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کے پر بھی خصوصی توجہ دینا ہوگا کہ کہیں اس جگہ پر ہمیں کوئی غلطی یا کسی قسم کی ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ یہ بہت اہم ہے، اسلام دونوں کو اہمیت دیتا ہے، اللہ کا بھی حق ادا کیجئے، بندوں کا بھی حق ادا کیجئے۔ اللہ غفور رحیم ہے، اگر وہ چاہے تو بندوں سے ہونے والی خطا غلطیاں جو اس کے حق سے متعلق ہے معاف کر دے، لیکن بندہ نہیں معاف کرے گا، یہ طے ہے۔ وہاں باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، یہ بالکل طے بات ہے، قرآن مجید نے صاف بیان کر دیا۔ لہذا اپنے معاملات کو دنیا کے اندر ہی کلیئر کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی جو ذمہ داریاں، جو فرائض ہوتے ہیں، وہ صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق دے، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہے تو اللہ اسے دنیا میں ہی معافی تلافی کے ذریعے، یا جو ہم نے
کچھ لیا ہے اس کی ادائیگی کے ذریعے معاملات کو دنیا میں ہی صاف کر لینے کی توفیق دے اور ہمیں آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔